پارسی مذہب کے حیران کن راز، کیا واقعی وہ اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں؟ پیارے دوستو، دنیا میں کئی مذاہب اور ثقافتیں موجود ہیں، مگر کچھ ایسے مذاہب بھی ہیں جن کے عقائد اور روایات عام انسان کے لیے حیران کن اور ناقابل یقین ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی سنا ہے کہ ایک ایسا مذہب بھی موجود ہے جہاں بہن بھائی آپس میں شادی کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ایک ایسا راز ہے جس پر آج ہم پردہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یہ کہانی ہے پارسی مذہب کی، جس کے بارے میں بے شمار افواہیں اور حیران کن حقائق موجود ہیں، مگر سچ کیا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ پیارے دوستو، ورلڈ ان اردو میں سلمان بیگ کی طرف سے السلام علیکم۔ پارسی مذہب، جسے زرتشتیت بھی کہا جاتا ہے، دنیا کے قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے۔ اس کی بنیاد زرتشت نامی پیغمبر نے تقریباً 3500 سال پہلے رکھی تھی۔ زرتشت نے اہورا مزدا پر یقین رکھنے کی تعلیم دی اور نیکی، سچائی اور پاکیزگی کو دنیا کے بنیادی اصولوں میں شامل کیا۔ یہ مذہب کبھی ایران میں عام تھا، لیکن اسلامی فتوحات کے بعد زیادہ تر پارسی لوگ ہندوستان ہجرت کر گئے۔ آج یہ زیادہ تر بھارت اور پاکستان میں پائے جاتے ہیں، جبکہ کچھ پارسی مغربی ممالک میں بھی رہتے ہیں۔ یہ ایک بہت متنازع سوال ہے اور اس پر کئی نظریات موجود ہیں۔ قدیم ایرانی بادشاہوں میں خاندانی خون کو خالص رکھنے کے لیے قریبی رشتہ داروں میں شادی کرنے کا رواج تھا۔ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ زرتشتیوں میں بھی یہ روایت کسی حد تک موجود رہی ہے۔ یہ کہنا کہ پارسی باقاعدگی سے اپنی بہنوں سے شادی کرتے ہیں غلط ہے۔ تاریخ میں کچھ ایسے واقعات ضرور ملتے ہیں جہاں پارسیوں نے قریبی رشتہ داروں میں شادی کی، لیکن یہ کوئی مذہبی قانون نہیں تھا۔ بعض شاہی خاندان اپنی نسل کی پاکیزگی برقرار رکھنے کے لیے خاندان کے اندر شادی کرتے تھے، پر پارسی مذہب میں اس حوالے سے کوئی سخت قانون موجود نہیں ہے۔ آج کے دور میں پارسی کمیونٹی میں قریبی رشتہ داروں میں شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، بلکہ پارسی رہنما اپنی نسل کو محفوظ رکھنے کے لیے غیر پارسیوں کے ساتھ شادی کے قوانین میں نرمی پر بھی غور کر رہے ہیں۔ ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ پارسی اپنے مردے کو دفنانے کی بجائے ڈاکما میں چھوڑ دیتے ہیں۔ پارسی اپنے مردوں کو دفن یا جلانے کی بجائے ایک مخصوص جگہ چھوڑ دیتے ہیں، جسے ڈاکما یا ٹاور آف سائلنس کہا جاتا ہے، جہاں پرندے ان کے جسموں کو کھا لیتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ زمین، آگ اور پانی کو آلودہ نہیں کرنا چاہیے، اس لیے وہ دفنانے یا جلانے سے پرہیز کرتے ہیں۔ پارسی مذہب میں آگ کو مقدس سمجھا جاتا ہے اور وہ آگ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے عقیدے کے مطابق روشنی اور آگ پاکیزگی کی علامت ہے۔ پارسی دنیا کے سب سے کم تعداد میں پائے جانے والے مذہب گروہوں میں شامل ہیں۔ ان کی آبادی تیزی سے کم ہو رہی ہے اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ پارسی مرد اگر غیر پارسی خاتون سے شادی کر لے تو ان کے بچے پارسی نہیں سمجھے جاتے۔ پارسی اپنا مخصوص کیلنڈر استعمال کرتے ہیں جو 365 دن پر مشتمل ہوتا ہے، لیکن اس میں لیپ ایئر کا تصور نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے تہوار ہر سال بدلتے رہتے ہیں۔ پارسی کمیونٹی کے اندر ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان کی نسل تیزی سے ختم ہو رہی ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ غیر پارسیوں سے شادی پر سختی، کم آبادی اور شرح پیدائش کی کمی۔ جدید دور میں نوجوانوں کا دوسرے مذاہب میں دلچسپی لینا، اس وجہ سے کئی پارسی مذہبی رہنما اس قانون میں نرمی لانے کی بات کر رہے ہیں تاکہ پارسی مردوں اور عورتوں کو دوسرے مذاہب میں شادی کی اجازت دی جا سکے اور ان کی نسل کو آگے بڑھایا جا سکے۔ تو ناظرین، پارسی مذہب واقعی ایک منفرد اور دلچسپ مذہب ہے جس کی کئی روایات آج بھی دنیا کو حیران کرتی ہیں۔ کیا آپ نے اس سے پہلے ان باتوں کے بارے میں سنا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا پارسیوں کو اپنی نسل بچانے کے لیے نئے قوانین بنانے چاہیے؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتایا کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیا کریں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔